بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ ابن مریم علی نبینا وعلیہ السلام تک تمام نبیوں پر جتنی کتابیں نازل ہوئیں اور جتنے صحیفے نازل ہوئے، ان تمام صحیفوں اور تمام کتابوں میں نام محمد اور نام علی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ تو کتنے نام ہیں؟ جس طرح خدا کے نام بہت ہیں، جس طرح رسول خدا کے نام بہت ہیں، جس طرح ولی خدا کے نام بہت ہیں، اسی طرح قرآن مجید کے بھی نام بہت ہیں۔ اور یہ خود ایک قرینہ ہے اس بات کا کہ اس قرآن مجید کا کوئی وجودی تعلق ہے ان ذوات مبارکہ سے۔ پروردگار عالم نے اس پوری کائنات میں سے کچھ ہستیوں کو چن کے بطور خاص انہیں کلمۃ اللہ کا لقب دیا ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام، جناب مریم پہ بھی سلام ہو، جناب عیسیٰ پہ بھی سلام ہو، جناب عیسیٰ کو خود قرآن مجید نے کلمۃ اللہ کہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ کسی زندہ وجود پر بھی کلمے کا اطلاق ہوتا ہے، اور اگر جناب عیسیٰ کلمۃ اللہ ہیں اور یہ قرآن مجید میں موجود ہے تو اس کی تفسیر کے طور پر اگر قرآن مجید کے دوسرے آیات کی تعویل میں غور کریں اور پھر معصومین علیہم السلام کا یہ بیان سامنے رکھیں کہ انہوں نے فرمایا نحن کلمات اللہ، ہم ہیں کلمات خدا، تو اس کے معنی ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کلمت اللہ ہیں، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی کلمت اللہ ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بھی کلمت اللہ ہیں، امام حسن بھی کلمت اللہ ہیں، امام حسین بھی کلمت اللہ ہیں، اور امام حسین نے تو نوک نیزہ پر گفتگو کر کے یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو ہم کلمت اللہ ہیں۔ کتاب رکھی ہوئی ہے واشنگٹن کی لائبریری میں اور آپ اپنی کار میں پڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ٹرین میں پڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، فلائٹ میں پڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اب علم نہ حاصل کرنے کا کوئی عذر نہیں رہ گیا۔ یہ بھی ایک لطف حق ہے کہ ہر فرد پر حجت تمام ہو گئی۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بات ہم تک پہنچی نہیں تھی، ہمیں موقع نہیں تھا پڑھنے کا، مطالعے کا موقع نہیں تھا، تحقیق کا موقع نہیں تھا۔ وہ زمانہ گیا جب تحقیق و جستجو کے لیے گھر بار چھوڑ کے اور انسان لائبریریوں میں معتکف ہو جاتا تھا۔ نہیں، اب تو لائبریریاں آپ کے، اب وہ تعبیر ہمیں تو اچھی ہی نہیں لگتی لیکن یہی ہے کہ آپ کی جیب میں ہے، سب کچھ آپ کی جیب میں ہے، تو مطالعہ فرمائیں۔ مطالعے کی اب بس ایک شرط ہے، مطالعہ اسی کا سود مند ہوتا ہے جو تعصب کے بغیر مطالعہ کرے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اسے بنایا ہے، ہم نے اسے جعل کیا ہے، ہم نے اسے قرار دیا ہے۔ جعل کا کلمہ عربی میں اس سیاق و سباق میں جہاں آتا ہے حق سبحانہ وتعالی کی ذات اور مخلوقات کے تعلق سے، وہاں جعل کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی شے کا عدم سے وجود میں لانا، ایجاد۔ جب قرآن مجید میں خدا خود فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے جعل کیا ہے تو پھر اسے حادث نہ کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہر وہ شے جسے خدا نے جعل کیا ہو حادث ہے، اور صرف ایک ذات گرامی ہے جو قدیم ہے، ذات یکتا و یگانا، ذات احد و صمد، ذات فرد و وتر، اور وہ ذات حق سبحانہ وتعالی ہے۔ اللہ قدیم، ہم تعدد قدماء کے قائل نہیں ہیں، ایک سے زیادہ قدیم نہیں ہے۔ محمد کا نور نہ جانے کب سے ہے مگر ہم اسے قدیم نہیں کہتے۔ نور مبارک امیر المومنین نہ جانے کب سے ہے، ہم اسے قدیم نہیں کہتے۔ نور مبارک زہرا نہ جانے کب سے ہے، ہم اسے قدیم نہیں کہتے۔ انوار
خمسہ نجبا، یہ محمد و علی، یہ فاطمہ و حسن و حسین، ان کے نورانی وجود خلقت آدم کے بہت پہلے سے ہیں۔ ہمارے لیے تو یہ چیز آئینہ ہے۔ جن کے لیے شکوک ہوں، شبہات ہوں، مسائل ہوں، تو ان سے بس یہی کہہ سکتا ہوں عاجزانہ کہ ذرا مطالعہ کریں، تحقیق کریں، جستجو کریں، جس چیز کا علم نہ رکھتے ہوں اس کا انکار نہ کریں۔ بغیر علم کے انکار کرنا عالم ہونے کی دلیل نہیں، جاہل ہونے کی سند ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک یہ یعنی یہی قرآن، فی ام الکتاب، ام الکتاب میں۔ اب معلوم ہوا کہ جو لوگ ہر جگہ ام الکتاب کو بھی قرآن ہی کہتے ہیں یہ خطا ہے۔ ام الکتاب ظرف ہے اور قرآن اس میں مظروف۔ یہ قرآن ام الکتاب میں کیا ہے؟ لدینا، وہ بھی ہمارے نزدیک، لعلی حکیم، یہ تو علی حکیم ہے۔ قرآن کا نام کیا ہے؟ میں نہیں نام دے رہا ہوں قرآن کو، قرآن کو میں کوئی نام نہیں دے رہا ہوں۔ قرآن کو، قرآن میں اللہ علی حکیم کا نام دے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ یہ میرے نزدیک ام الکتاب میں علی حکیم ہے۔ اب بتائیے کہ یہ اور فرق قرار دیا، فرق قرار دیا۔ یہ جو طور وجود ہے عربی مبین میں، یہ اس لیے ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ وہ طور وجود کوئی اور ہے جو ام الکتاب میں ہمارے نزدیک علی حکیم ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ اس فقیر کا یہ معروضہ ہے کہ وجود چار، یہ فیزز، یہ اطوار وجود چار میں محدود نہیں ہے بلکہ نامتناہی ہیں۔ اب یہ بحث ہے، ظاہر مجلس میں حوالے کے لیے بس اتنا ہی۔ میں نے چھیڑی کیوں یہ بحث؟ قرآن مجید کے دو اطوار کی طرف خدا نے یہاں اشارہ کیا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، میں نے اس قرآن کو قرآن عربی اس لیے قرار دیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو یہ قرآن عربی ایک طور وجود ہے، ایک فیض ہے قرآن کا، حقیقت قرآن کا ایک طور وجود یہ لفظ عربی ہے۔ اور وہیں خود اعلان فرما دیا وَإِنَّهُ، اور بے شک، بتحقیق، دراصل، وَإِنَّهُ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، ہمارے نزدیک تو یہ قرآن جو عربی الفاظ کی شکل میں تمہارے سامنے ہے وہ علی حکیم ہے۔ یعنی کسی اور طور وجود کی طرف متوجہ کیا گیا۔ واضح ہے؟ وہ طور وجود جو علی حکیم ہے وہ لدینا ہے، یعنی عند اللہ۔ جو چیز عند اللہ ہے، جو چیز علم الہی کا حصہ ہے، علم الہی چونکہ جزو ذات الہی ہے، جز تو ایک مجازی بیان ہے، صفت ذات الہی ہے علم، اس لیے وہ قدیم ہے۔ اور یہ لفظ جو قرار دیا حق نے، جو بعد میں وجود میں آیا، یہ حادث ہے۔ غور فرمائیں آپ، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہ لفظ عربی حادث ہے لیکن اس کے اندر پوشیدہ معنی قدیم ہے چونکہ ظرف علم الہی میں ہے۔ یہ قدیم ہے چونکہ ظرف علم الہی میں ہے، اور چونکہ یہ کسی اور نے تو بنایا نہیں، اس لیے اس حقیقت سے یہ حقیقت جدا نہیں ہو سکتی، اور چونکہ جدا نہیں ہو سکتی اس لیے کسی غیر کو حق تصرف اس میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ خدا موجود ہو اور اس کے کلام میں کوئی تصرف کر لے، وہ بھی اس کلام میں جس کلام کو اس نے اپنی حفاظت میں رکھا ہو۔ اور
ظاہری دنیا میں بھی ایسے محافظ عطا کیے ہوں جن محافظوں کے سامنے کوئی بت نہیں ٹھہر سکتا، کوئی فرد نہیں ٹھہر سکتا، کوئی لشکر ٹھہر نہیں سکتا۔ علی جیسا محافظ، حسن و حسین جیسے محافظ، ان معصوم اولیاء اور حجتوں کی طرح محافظ قرآن موجود ہوں، قرآن میں تحریف ہو جائے۔ وقت تیزی سے گزرا چلا جا رہا ہے، اور میں جو مثالیں عرض کرنا چاہ رہا تھا طور وجود پر، یہ ذرا اور واضح کر دوں۔ اب فلسفے اور حکمت سے ہٹ کر جو لوگ صرف نقلیات و سمعیات پر بھروسہ رکھتے ہیں، کسی نہ کسی لفظ میں، کسی نہ کسی عبارت میں، کسی نہ کسی تعبیر میں یہ چیز موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا اس وقت بھی جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ یہ ممکن ہے کہ ذات نہ ہو اور منصب ہو؟ یہ ممکن ہے کہ ذات نہ ہو اور منصب ہو؟ کل بھی میں نے اس طرح کا کوئی جملہ عرض کیا تھا، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو صلب حضرت عبد المطلب سے، صلب حضرت عبداللہ سے، رحم حضرت آمنہ سے سلام اللہ علیہم اجمعین، پروردگار ہمارے نبی کے آباء و اجداد پر درود و سلام نازل فرمائے۔ اس لیے کہ یہ ایک حقیقت ہے ہمارے نزدیک ثابت، جس کے نزدیک ثابت ہو نہ ہو، ہمارے نزدیک ثابت ہے کہ نور مبارک مصطفیٰ کسی ایسے صلب میں نہیں آیا اور کسی ایسے رحم میں نہیں آیا جو صلب اور جو رحم نور ایمان سے منور نہ تھا اور طہارت توحید سے مطہر نہ تھا۔ ہمیشہ یہ نور منتقل ہوتا رہا پاک و پاکیزہ صلبوں میں اور رحموں میں۔ تو ہماری طرف سے درود و سلام ہو لاکھوں کروڑوں ان پاکیزہ صلبوں اور ان پاکیزہ رحموں پر جن صلبوں اور رحموں سے نور مبارک مصطفیٰ منتقل ہوتا ہوا آیا۔ جب آغوش آمنہ میں آئے تو یہ طور وجود تھا ایک، جب رحم آمنہ میں تھے تو ایک دوسرا طور وجود تھا، جب صلب عبداللہ میں تھے تو ایک اور طور وجود تھا، جب خود آدم بھی نہ تھے، حوا بھی نہ تھیں، وہ ابھی آب و گل کے درمیان تھے، اس وقت مصطفیٰ کا طور وجود کیا تھا۔ اب یہاں ایک بحث، یہ بس ایک سوال کروں گا، بحث نہیں، مصطفیٰ کے اس طور وجود کو ہم وجود حقیقی مانیں یا اس طور وجود کو وجود حقیقی مانیں؟ اگر اس طور وجود کو وجود حقیقی مانیں گے تو جو جی چاہے دنیا کہے، لیکن اگر اس طور وجود کو وجود حقیقی مانیں گے مصطفیٰ کے تعلق سے تو یقیناً حقیقت ذات مصطفیٰ نوری ہوگی، خاکی نہیں ہو سکتی۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ حضور نے فرمایا ہے نا، اب یہ اطوار وجود کی بحث میں آئے گی یا نہیں؟ یہ بات آئے گی۔ آخر وہ کون سا طور وجود تھا؟ فرمانے کنت نبیًا، میں اس وقت نبی تھا جب ابھی آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ اور یہ تو میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جس طرح حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، بالکل اسی طرح امیر المومنین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین، قاتل المشرکین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، ارشاد گرامی بھی یہی ہے
کہ آپ نے فرمایا کنت ولیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے. تو یہ نبی تھے اس وقت جب ابھی آدم آب و گل کے درمیان میں تھے، یہ ولی تھے اس وقت جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے. تو یہ قرآن اس وقت کس شکل میں رہا ہوگا؟ ابھی عرب قوم وجود میں نہیں آئی، ابھی عربی زبان نے تشکیل نہیں پایا، ابھی عربی زبان کی تشکیل نہیں ہوئی، ابھی عربی زبان کی تشکیل نہیں ہوئی. عام انسانیات کا مطالعہ کیجئے، لسانیات کا مطالعہ کیجئے، ہیں ٹھیک ہے نا. وہ علم الوضع میں جا کر بحث کریں گے کہ واضح تمام لغات کا کون ہے، اللہ ہے یا بندے ہیں یا دونوں کے اشتراک سے. یہ سب بحثیں خالص علمی ہیں، لیکن عام انسانی تاریخ کیا کہتی ہے، عام محققین، عام ریسرچرز کیا کہتے ہیں. عربی کب وجود میں آئی؟ آدم کی زبان بھی عربی نہیں تھی، نوح کی زبان عربی نہیں تھی، حضرت ابراہیم کی زبان عربی نہیں تھی. پہلے سے عربی زبان وجود میں ہوتی تو تورات عربی میں آتی، انجیل عربی میں آتی. ہمیں معلوم ہے تورات کی زبان کیا ہے، انجیل کی زبان کیا ہے، عبرانی زبان، سریانی زبان، آرامی زبان، آشوری زبان، اکادی زبان. کتنی زبانیں خود اسی علاقے میں تھیں، تاریخ کے ساتھ ساتھ وجود میں آئیں اور منقرض ہوتی چلی گئیں. یہ تو برکت ہے قرآن مجید کی. عربی بھی کب کی مٹ چکی ہوتی اگر اس میں قرآن نازل نہ ہو گیا ہوتا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ برکت قرآنی ہے کہ عربی زبان اپنے پورے جاہ و جلال و جمال کے ساتھ اور کمال کے ساتھ، اپنے پورے وجود کے ساتھ موجود ہے. لیکن بہرحال یہ اس وقت جو قرآن تھا، اگر محمد نبی تھے تو ان کے پاس قرآن تھا یا نہیں؟ سوال ہے. اگر علی ولی تھے اور ولی مصطفیٰ تھے، وصی مصطفیٰ تھے، تو ان کے پاس علم قرآن تھا یا نہیں، علم الکتاب تھا یا نہیں؟ غور فرمائیں یہ بحث. ایک حقیقت کو ماننے سے بہت سی حقیقتوں کو ماننا پڑتا ہے، اور ایک حقیقت کو مان لینے سے بہت سی بے حقیقت باتوں کا انکار آسان ہو جاتا ہے. ایک حقیقت کو مان لینے سے اور بہت سی حقیقتوں کا اقرار و اعتراف آسان ہو جاتا ہے، بلکہ لازمی اور ضروری اور واجب ہو جاتا ہے. اور ایک حقیقت کو مان لینے سے بہت سی بے حقیقت باتوں کا انکار آسان ہو جاتا ہے، توہمات سے بچ جانا آسان ہو جاتا ہے. اگر یہ مان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، تو نبوت مصطفیٰ کا تو انحصار ہی قرآن پر ہے. حضور کو پیغام کہاں پہنچانا تھا، کن تک براہ راست؟ یعنی مخاطب اول حضور کے کون تھے؟ عرب. پیغام آپ کا عالمی تھا، مگر اس وقت جہاں آپ تھے مخاطب اول کون تھا؟ عرب. اس لیے وہ عربی زبان میں آیا. لیکن جب عرب نہیں تھے، عجم نہیں تھے، آدم نہیں تھے، حوا نہیں تھیں، لیکن محمد نبی تھے، اس وقت جو حق سبحانہ و تعالی نے نبوت عطا فرمائی تھی اس کی حقیقت کیا تھی؟ جس طرح ان کے مادی وجود سے صرف ظاہری خاک، بہت پہلے کا، وہ بھی بہت پہلے کا جملہ ہے میرا، یہ نوری اور خاکی کی بحث میں نے عرض کیا تھا کہ محمد اور آل محمد معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق یہ بحث کہ نوری ہیں یا خاکی، یہ بحث اتنی آسان نہیں ہے جو آپ کر لیں. اتنا مان لیں ان کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان نوریوں نے خاکسارانہ ظہور اختیار کر لیا.
ان نوری مخلوقات نے خاکسارانہ ظہور اختیار کر لیا. یہ ان کی سب سے بڑی قربانی تھی، یہ ان کا سب سے بڑا لطف تھا، کرم تھا، احسان تھا، ہم جیسے خاکیوں کو عالم نور تک لے جانے کے لیے. عالم نور سے آئے خاک پر تاکہ ہم خاکیوں کو عالم نور تک لے جائیں. تو جس طرح حضور کے اطوار وجود، ایک یہ طور وجود ہے، اسے ہم حقیقی کہیں یا اس طور وجود کو حقیقی کہیں؟ جواب نہیں دے رہا ہوں ابھی. کبھی کبھی سوال اتنا لذیذ ہوتا ہے کہ جواب دے کر اس لطف و لذت اور حظ کو اور شیرینی کو ختم کرنے کا دل نہیں چاہتا. کس طور وجود کو حقیقی کہیں گے؟ یہ جو سن 70 ہجری میں وجود میں آیا، یا وہ طور وجود جو اب یہیں بنیاد ہل گئی نا، جس بنیاد پر ملا صدرہ نے کہا ہے 4 یا 5 یا 6، اور اس میں وجود خارجی اور وجود حقیقی کس کو کہا ہے؟ بنیاد ہل گئی نا. ہم کس طور وجود کو حقیقی کہیں، کسے اعتباری کہیں، کسے مجازی کہیں؟ اگر زندگی کا سفر جاری و ساری ہے، اگر ذہن ہمارے زندہ ہیں، اگر زبان کا سفر جاری و ساری ہے، تو معنویتوں میں فرق آئے گا. ہم جس کو آج حقیقت کہتے ہیں ممکن ہے کل وہ مجاز ہو جائے، جسے آج ہم مجاز کہتے ہیں کل اسے حقیقت سے تعبیر کرنا پڑے. وہ ایک طور وجود تھا. حضور وجود رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں موجود تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. امیر المومنین کہتے تھے، فرما گئے کہ میں ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. اور روایتیں آگے بڑھ کے کہتی ہیں کہ جب آدم وجود میں آئے ظاہری، تو اس وقت جب ان سے لغزش ہوئی اور پھر توبہ کا مرحلہ آیا، تو کچھ ایسے انوار پہلے سے موجود تھے، ایسی ہستیاں پہلے سے موجود تھیں جن کے نام لے کر، جن کے توسل سے، جن کے واسطے سے، جن کے طفیل میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. ہمارے ہاں یہ چیزیں حقیقت ہیں. جو حضرات مکتب اہل بیت کے ان افادات اور حقائق اور معارف سے آشنا نہیں ہیں، انہیں مکتب اہل بیت کا مطالعہ کرنا چاہیے، روایات اہل بیت. وہ کون تھیں ہستیاں؟ جب تمام ملائکہ کو سجدہ آدم کا حکم دیا گیا تھا تو وہ اس حکم سے مستثنیٰ تھیں. وہ کون سی ہستیاں تھیں؟ کون سے انوار تھے؟ اور وہ کون سا طور وجود تھا؟ اور اس طور وجود کو حقیقت سے تعبیر کریں گے، وجود حقیقی کہیں گے، یا وجود ذہنی، وجود لفظی، وجود کتبی، وجود وہمی، وجود خیالی، وجود حسی؟ کیا کیا تعبیریں ہیں؟ ظاہر ہے میں کہہ چکا کہ وجود کے اطوار نامتناہی ہیں، دلائل کے ساتھ عرض کیا ہے میں نے. وہ دلیلیں ابھی آپ کے سامنے سب کے سب نہیں پیش کی، لیکن آپ کا ذہن اگر جوال ہے تو یقیناً بعض دلائل تک تو پہنچ ہی جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. میرے خیال ہے ضرور یہ بحث ذرا دقیق ہو گئی اور ابھی بحث کا حق ادا نہیں ہوا، لیکن بہرحال یہ بحث آئی کیوں؟ چونکہ خود قرآن مجید کے 2 اطوار وجود کا تعارف حق سبحانہ و تعالیٰ کرا رہا ہے. ایک انا جعلنا ہو، جعل کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانا، یہ جعل. ابھی اس بحثوں میں نہیں پڑھوں گا کہ جعل بسیط کیا ہے اور جعل مرکب کیا ہے اور جعل بالذات کیا ہے اور جعل بالعرض کیا ہے اور جعل بالذات کی کتنی قسمیں اور جعل بالعرض کی کتنی قسمیں. یہ بحثیں یہ ممبر شاید متحمل نہیں ہے، لیکن اصطلاحیں اس لیے سنا دیں تاکہ ذوق بیدار ہو جائے. اصطلاحیں اس لیے سنا دیں کہ کلیدیں فراہم ہو جائیں مطالب کی. ٹھیک ہے؟ تو جعل کی، لیکن سادہ سی بات، جعل یعنی عدم سے وجود میں لانا.
حق سبحانہ و تعالیٰ جب کسی شے کو کہے اِنَّا جَعَلْنَا، ہم نے اسے عدم سے وجود میں لا کر وجود بخشا، اسے موجود بنایا. کس شکل میں؟ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عربیًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ سکو. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. اس کی حقیقت بہت بلند ہے. عام ترجمہ علی یعنی بلند، حکیم یعنی حکمت والا. یہاں پر برسبیل تذکرہ عرض کر دوں کہ جو عربی زبان کا ذوق رکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عموماً یہ ایک استثناء ناپذیر کلیہ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اس میں ایکسیپشنز نہ ہوں، لیکن عموماً فعیل کے وزن پر حکیم، رحیم، مجید، کریم، رحیم، یہ اوصاف جو آتے ہیں ذی روح اور زندہ کے لیے آتے ہیں، بے جان کے لیے نہیں آتے. عموماً یہ اوصاف زندہ ذی روح کے لیے آتے ہیں، بے جان کے لیے نہیں آتے. استثناء ہے، جیسے کسی حجر کو حجر کریم کہتے ہیں، یعنی جواہرات، یا اس طرح استثناء ہے. عموماً اس وزن فعیل پر جو اوصاف آتے ہیں وہ جاندار کے لیے آتے ہیں. جب کہا جا رہا ہے کہ یہ جسے تم دو دفتیوں کے درمیان ایک بے جان کتاب سمجھتے ہو، یہ ہمارے نزدیک ایک بہت بلند زندہ حقیقت ہے جو حکمت والی ہے. جب بھائی کی قبر پہ گئے ہوں گے تو کیا تنہا تشریف لے گئے ہوں گے؟ آقا حسین جب نانا کی قبر پہ گئے ہوں گے تو تنہا گئے ہوں گے؟ کچھ بھی ہو، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ غلاموں کی طرح ساتھ ساتھ رہنے والا بھائی وفادار عباس ساتھ میں. اب چشم تصور کو ذرا واہ کر لیجئے. اب تاریخ کی کتابوں میں نہ ڈھونڈیے، آپ مجھے بتائیے جب آقا حسین چلے ہوں گے گھر سے تو کیا عباس ساتھ نہیں رہے ہوں گے؟ کیا علی اکبر ساتھ نہیں رہے ہوں گے؟ یعنی ان دو ہستیوں کے لیے تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آقا کو تنہا چھوڑ دیا ہوگا. بس آپ کی آوازیں بلند ہیں تو میں ایک جملہ کہوں. آقا حسین نے تو اپنے نانا کی قبر مبارک پہ رخسار رکھ کر خوب گریہ کیا، اور جو نانا سے گفتگو ہوئی وہ بیان کیا. مگر کیا روح پیغمبر نے روح عباس کو مخاطب نہ کیا ہوگا؟ کیا روح مصطفیٰ نے اپنے ہم شکل شبیہ پیغمبر علی اکبر کے قلب کو مخاطب نہ کیا ہوگا؟ ارے ہائے وہ روایتیں ہم تک نہیں پہنچی کہ روح مصطفیٰ نے علی اکبر کو کیا کیا تلقین فرمائی. آپ کی آوازیں بلند ہیں. اور جب حسین کے ساتھ ساتھ عباس، علی اکبر، جناب بی بی فاطمہ زہرا کی قبر پر آئے ہوں گے، حسین سے گفتگو کے بعد کیا زہرا نے عباس سے نہ کہا ہوگا میرے عباس دیکھو جب تک تمہارا دم سلامت رہے میرے حسین کا خیال رکھنا. وقت بالکل تمام ہو چکا، مگر میں ایک سوال اور کرنا چاہ رہا ہوں. ایک سوال تاریخوں میں یہ ہے، حدیثوں میں یہ ہے، لوگوں نے جو فقہیں بعد میں بنا لی، جو احکام اور آداب بنا لیے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. تاریخوں میں ہے کہ جناب حمزہ کی قبر پر بی بی فاطمہ زہرا جایا کرتی تھی، یعنی قبر پر خواتین کا جانا منع نہیں ہے. فاطمہ جناب حمزہ کی قبر پر جا کر گریہ کرتی تھی. فاطمہ زہرا اپنے بابا کی قبر پہ جا کے گریہ کرتی تھی. یہ بتائیے وہ فاطمہ جو بابا کی قبر پہ جاتی ہوں، وہ فاطمہ جو جناب حمزہ کی قبر پہ جاتی ہوں، جب فاطمہ کی بیٹی مدینے سے نکل رہی ہوگی، کیا ثانیہ زہرا زینب نے نانا کو آخری سلام نہ کیا ہوگا؟
کیا بی بی زینب نے بطور خاص ماں کی لحد پر جا کر نہ کہا ہوگا اماں خدا حافظ؟ بس ایک یہ وقت ہے تاریخ میں جب زینب کے سر پہ چادر ہے، چہرے پر نقاب ہے، نانا کی قبر پہ آ کے کہہ رہی ہوں گی خدا حافظ، مادر گرامی سے کہہ رہی ہوں گی خدا حافظ، اور ایک وہ زینب کا سلام ہے جب کربلا سے واپس آئی ہیں اور شانوں پر رسن کا نشان ہے، کس طرح کا ہوگا؟ میرے نانا سلام ہو آپ پر، لٹ کر آئی ہوں اور آپ کی دولت کو لٹا کر آئی ہوں۔